बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ रुखशान मीर। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और यकीनन आप सब भी रोज़े से हैं। जो पाकिस्तान में उर्दू पॉइंट के नाजरीन मुकीम हैं वो इस वक्त इफ्तार की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक को दूसरों के लिए बाइसे रहमत, बाइसे सुकून, बाइसे तस्कीन कैसे बना सकते हैं। अपने छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे जेस्चर से, अपनी स्मॉल डीड से लोगों के काम किस तरह से आ सकते हैं, लोगों के दिन को, लोगों के रोज़े को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक हकूक़ निस्वा के हवाले से भी, जो हुकूकुल इबाद हैं उनके हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो इंसानों के हुकूक़ हैं उसके लिए भी रमज़ानुल मुबारक इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस किसी शख्स ने रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया उसे उतना ही सवाब हुआ जितना कि रोज़ेदार को। हाँ, रोज़ेदार के अजर में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो इस हदीस से जब हम समझ सकते हैं, ये बात अखज़ कर सकते हैं कि तमाम मामलात में ही रोज़ेदारों के साथ अहसन सलूक से हमें किस कदर अजर मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरहान खान साहब, जो कि उर्दू पॉइंट के सीनियर एंकर पर्सन हैं। उनके प्रोग्राम्स आप देखते हैं, रेडियो पर भी उनकी आवाज़ को सुनते हैं और ख़ासा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब मौजूद होंगे, जो कि समाजी कारकुन हैं, रहते ऑस्ट्रेलिया में हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मगर पाकिस्तान के काम करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, लोगों की इफ्तारी भी करवाते हैं, लोगों में तहाइफ भी तकसीम करते हैं और इसी फिक्र में मुब्तला रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो डिप्राइव्ड तबके हैं, जो लोग खुशियों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी खिदमत की जाए। उनसे कुछ बात करेंगे जैसे ही हमारे साथ वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले फरहान खान साहब, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं क्या समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम अच्छे अच्छे काम करके अपने में तब्दीली लाकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों को इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि हम उनकी केयर करते हैं, उनका दिन अच्छा गुजर सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? एक आम आदमी, एक फ़र्द वाहिद, एक इंडिविजुअल कैसे अपने अंदर तब्दीली लेकर आ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया रुखशान आपका। सबसे पहले मैं जो बात आपने कही है कि अपने अंदर तब्दीली लेके आने की बात है। रमज़ान के अंदर चूँकि नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है, अल्लाह ताला की रहमत होती है, बरकत होती है, हर शख्स की कोशिश होती है, क्योंकि इंसान मुसलमान नेकियों का हरीस होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए। और रमज़ान का महीना, जिसको बाबरकत महीना कहा गया है, जिसमें अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक जो नवाफिल हैं उसका सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर है, और फ़र्ज़ जो है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इंसान को ये पता 70 गुना सवाब मिल रहा है नमाज़ों का, नवाफिल का, और फिर उसके बाद हर अमल का सवाब बढ़ जाता है, तो इस नीयत से, इस ख़याल से, और सबसे बड़ी बात जो होती है, बुनियादी चीज़ है, वो इंसान की नीयत होती है। इखलास नीयत में अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम कर रहा होता है इंसान, और ख़ास तौर पे जब चैरिटी का काम करता है, किसी के काम आने का काम करता है, अल्लाह के बंदों की लिए काम करता है, यकीन जाने कि वो उसका अजर, सवाब और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया से सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब ने, जिनका मैंने आपको पहले भी तारुफ करवाया कि वेलफेयर के काम करते हैं, रहते ऑस्ट्रेलिया में हैं मगर फ़िक्र पाकिस्तानियों की करते हैं, रोज़ेदारों को इफ्तार भी करवाते हैं, गरीबों में तहाइफ तकसीम करते हैं, और जो भी चैरिटी के काम है, जो एक शख्स कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से सेटल कर सकता है, वो करने की कोशिश करते हैं और कामयाब है इस अपने काम में। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सैयद सीरत अब्बास जैदी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप अल्लाह ताला आज के दिन के जी सीरत अब्बास जैदी साहब, आप तो पूरा साल ही इन कामों में मसरूफ़ रहते हैं, चैरिटी के कामों में, कि किसी तरीके से लोगों का फ़ायदा हो जाए, जो लोग खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें खुशियाँ तकसीम करने की कोशिश की जाए, जिनका अपना नहीं है उनको अपनायत का एहसास दिलवाया जाए। हमारे नाजरीन को बताइए, ये जज्बा हर शख्स अपने अंदर कैसे पैदा कर सकता है? चूँकि अब रमज़ान नेकियां समेटने का महीना है, इसमें हर शहरी क्या कर सकता है, हर मुसलमान क्या कर सकता है? तो देखें, जज्बा
تو انسان کو تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان پاکستان سے محبت کرے. سب سے پہلی شرط جذبے کی ہے کہ خدمت خلق کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے محبت ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ فلسفہ ہے محبت کا وہ تبھی ہے کہ جب ہم پاکستان کے لوگوں سے محبت کریں, پاکستان کی چیز سے محبت کریں, نہ کہ ہم صرف خامیاں نکالیں بلکہ اچھائی جو پازیٹیوٹی ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو اجاگر کریں, اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان سیکٹرز کے اوپر کام کریں. اب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں اور دیار غیر سے یہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں پاکستان کی قدر تبھی زیادہ محسوس ہوئی کہ جب ہم پاکستان سے دور ہوئے اور ہمیں پاکستان کی وہ چیزیں جیسے کہ رمضان کا مہینہ ایک ماحول ہے, اب یہاں پہ ہر چیز دی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن وہ ماحول نہیں ہے, وہ نعمتیں جو پاکستان میں لوگوں کو ملی ہوئی ہیں ہم ان نعمتوں سے بہت دور ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی محبت ہمیں تبھی زیادہ سمجھ میں آئی کہ جب ہم اس چیز سے دور ہوئے اور ہمیں اس کام کا جذبہ ہوا کہ ہم ان سیکٹرز کے اوپر کام کریں, ان چیزوں کے اوپر کام کریں, ان لوگوں کے لیے کام کریں جو پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے, ضروریات زندگی کے لیے محروم ہیں. جی, جس طرح سے آپ نے کہا بالکل درست فرمایا کہ آپ دیار غیر میں اور وہاں پر جو تراویح کا مزہ ہے یا اپنی فیملی کے ساتھ افطار کا, سحر کا, وہ آپ یقیناً مس کرتے ہوں گے. لیکن سیرت عباس زیدی صاحب, پاکستان میں تو اب اس کو کہوں گا میں بدقسمتی سے ہم نے رمضان المبارک کو ایک کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے. دنیا میں شاید ایسے نہیں ہوتا. ہم جب دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں, دوسرے ملکوں کو, تو ان کے جو مذہبی تہوار آتے ہیں یا ان کے جو ہولی منتھس آتے ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں. ادھر پاکستان میں ہم چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, چیزیں پہلے سے جمع کر لیتے ہیں, سٹور کر لیتے ہیں اور رمضان میں اس کے اوپر ڈبل منافع رکھ کے اسے فروخت کرتے ہیں. اس صورتحال پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں, سننے والوں کو زیادہ اس میں سمجھ میں آئے گی کہ جیسے کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ نان مسلمس کی ہے اور جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, اور یہاں پہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے جیسے کرسمس ہو گیا, ایسٹر ہو گیا, ایسے بڑے بڑے تہوار جو بالکل ایسے تہوار کی اہمیت رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے لیے عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے, تو ان مواقعوں پہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ پرائسز میں ریلیف دیتی ہے, بلکہ پرائسز میں ریلیف اس طرح سے دیتی ہے کہ پرائسز کو کم کر دیتی ہے. تو اس طرح سے عوام کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ اسی طرح سے مینٹین رہتی ہے اور عوام اپنے ان تہواروں کو انجوائے کر سکتی ہے. لیکن یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ کچھ ایسے منافع خور لوگ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں جو رمضان میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ نچوڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ کما سکیں. رمضان تو ان کے لیے کمائی کا مہینہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف جو ہے اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو میرے خیال سے اس چیز کے لیے ہم اس پلیٹ فارم سے بھی اور تمام پلیٹ فارم سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ کم از کم رمضان میں لوگوں کو اس طرح سے ریلیف ملنا چاہیے. اب جبکہ راشن بیگ یا اس طرح کی چیزیں جو بانٹی جاتی ہیں یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ جو عام انسان ہے وہ پیٹ بھر کے سحری کر سکے, سیر ہو کے افطار کر سکے. لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے میجورٹی کے اندر جو پیٹ بھر کے سیر نہیں کر سکتا اور سیر ہو کے افطار نہیں کر سکتا. یہ اسی ایلیمنٹ کا نتیجہ ہے کہ جو منافع کھو رہے ہیں وہ منافع کما رہے ہیں, اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مڈل کلاس تو ہے ہی نہیں, یا تو اپر کلاس سے یہ بالکل بلو دا پاورٹی لائن میں لوگ رہ رہے ہیں. تو اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح سے میں نے آپ کو جس طرح سے ذکر کیا کہ جب تک یہ منافع خور لوگوں کو اوپر کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا تب تک تو میرے خیال سے یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ سکتی. اور جبکہ ایسے معاشرے جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں جن کو تھوڑا بہت مطلب کہہ لیں کہ آپ پڑھے لکھے مہذب معاشرے جہاں پہ اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ کم از کم لوگوں کو تہواروں کے اندر جو ان کے ایونٹس ہیں یا بڑے بڑے جو تہوار ہیں اس میں کم از کم ان کو ریلیز دیا جائے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکیں. اب چونکہ ناظرین آپ کو سن رہے ہیں تو ذرا یہ بھی بتائیے, آپ آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس ماہ مقدس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے؟ ان کی سحری, ان کی افطار وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ نماز تراویح کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور کیا وہ بھی اپنی گیدرنگز کرتے ہیں, کہیں پر گیدر ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں؟ بالکل, یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا انڈیا سے جو مسلمان ہیں یہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی ہے اور مختلف یہاں پہ تراویحوں کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے ہیں.
اور عبادات کے حوالے سے بھی اپنی اپنی مساجدوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں. اور اگر بات کی جائے نان مسلم کمیونٹی کی تو وہ بھی کافی سپورٹیو ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی ورک پلیس وغیرہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں اور اگر آپ روزے سے ہیں تو جو دوسرا بندہ ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو کم از کم اس کا احترام ضرور کرتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے ٹالرنس جو ہے کمیونٹی کے اندر, سوسائٹی کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ٹالرنس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے, اور جس معاشرے میں ٹالرنس کا لیول زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے انصاف کی فراہمی بہت آسانی سے ہوتی ہے. اور جہاں تک میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہماری جو کمیونٹیز ہیں جو پاکستان سے تعلق والے لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پہ ہزاروں میں یہاں پہ لوگ ہیں, اور اسی طرح سے تمام چیزیں میسر ہیں اور اسی طرح سے عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ رہتا ہے. لیکن جیسے کہ ماحول کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو ماحول ہے, جو پاکستان کا جو ماحول ہے, جس طریقے سے مساجدوں کے اندر رونق ہوتی ہے, لوگ عبادات پہ جاتے ہیں, افطار کرتے ہیں, روڈ آف افطار ہوتا ہے یا کلام پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے. لیکن چار دیواری کے اندر جو کمیونٹیز اپنا عبادات کو پرفارم کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں, اور حکومت بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. کبھی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کبھی کوئی پابندی نہیں ہوئی, نہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے نہ کاؤنسل کی طرف سے کبھی کسی چیز کو بین نہیں کیا گیا. آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا بس جو آپ کر سکتے ہیں کریں, اور بس یہ کہ آپ کی کسی چیز سے آپ کے نیبر کو تکلیف نہ ہو, بس اس چیز کا بھی ایک جیسے میں نے ٹالرنس کا ذکر کیا, باقی تمام چیزیں اسی طرح سے پرفارم کی جاتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو. بالکل, بہت خوب, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اور ابھی میں انٹروڈکشن میں ناظرین کو بتا رہا تھا کہ جس شخصیت کو ابھی ہم ٹیلی فون لائن پر لے رہے ہیں, جن سے ابھی ہم بات کریں گے, وہ دوسرے ملک رہتے ہیں مگر پاکستان کے لیے وہاں پر مصروف رہتے ہیں, وہاں پر چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور پھر پاکستانیوں کی وہاں پر بیٹھ کر یہاں پہ خدمت کرتے ہیں. رہتے وہاں پر ہیں لیکن کام سارا یہاں پر کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پلان ہے آپ کا اس مرتبہ؟ پاکستان میں کوئی آپ نے کسی بازار کا انعقاد کیا, افطار کا, سحر کا, کیا آپ کا اس وقت پلان ہے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ وہ بھی تھوڑا ناظرین کو بتائیے تاکہ جب لوگ آپ کو سنیں گے, جس طرح سے آپ کا یہ آپ نے ایک ٹرینڈ متعارف کروایا ہے, جتنے بھی لوگ آپ کو سنیں گے جو استطاعت رکھتے ہیں یا جو استطاعت نہیں بھی رکھتے, تھوڑا افورڈ کر سکتے ہیں, ان میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یار یہ شخص کر رہا ہے, اگر دوسرے ملک میں بیٹھ کے کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے گلی محلے میں, ہم بھی اپنے شہر میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں, اس طرح سے ہم بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ذرا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ کوئی پلان اپنا. دیکھیں, ہماری جو آرگنائزیشن ہے کیور پاکستان ویلفیئر, وہ پورے سال مختلف شعبات کے اندر کام کرتی ہے. جیسے آپ نے تعارف کیا, اس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, میڈیکل ہے اور سائنس کے حوالے سے کام ہے. یہ پورا سال ہمارا کام ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص مہینہ ہے اور ایک خاص حیثیت رکھتا ہے, جہاں پہ ایسے لوگ جو پورے سال سفید پوشی میں رہتے ہیں, جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر بہت اہمیت کی حامل مہینہ کہ آپ کو ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ روز رکھتے ہیں. تو ہمارا ہر سال کا ہی ہمارا پلان ہوتا ہے, اور اس سال بھی الحمدللہ اسی طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے کہ مختلف شاہراہوں کے اوپر ہمارے جو ہیں وہ افطار کے حوالے سے, شہر کے حوالے سے ہماری جو ہیں دسترخوان جو ہیں وہ لگتے ہیں, اور گھر گھر راشن بھی تقسیم ہوتا ہے. اور سب سے خوبصورتی والی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی راشن ہم تقسیم کرتے ہیں اس جگہ کا ہم پتہ نہیں دیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اگلے کی جو ایک اس کی جو سیلف اسٹیم ہے, اس کی جو بالکل اس کا جو وقار ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان تک راشن پہنچانا ہے, ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا, یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. اور یہاں پہ میں دیکھنے والوں کو ایک پیغام اور بھی دوں کہ جو کام ہم دیار غیر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کا جو طریقہ کار ہے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا, وہ یہ ہے کہ اگر خدا نے آپ کو استطاعت دی ہے, چاہے زیادہ دی ہے, چاہے درمیانی طور پہ دی ہے, چاہے کم دی ہے, جتنی بھی استطاعت خدا تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے, آپ اس کا بہترین جو طریقہ ہے شکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان میں ان چیزوں کو تقسیم کریں. یہ بہترین طریقہ ہے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. اور میں خدا تعالیٰ کا بہت مشہور ہوں, اور اگر میں دن اور رات بھی شکر ادا کروں اس بات کا تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اتنی مطلب کی توفیق ہم کو دی ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھ سکیں. اور
दूसरी साइड पे ये बात मैं बताता चलूं कि हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, हमें फख्र है सब हलाली परचम के, हम सब हलाली परचम हमारा है और हम उस परचम की साय तले जितना भी करें अपने लोगों के लिए कम है, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं अपने पाकिस्तान की वजह से हैं। आज हम जो भी कुछ हैं पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल। सैयद सीरत अब्बास ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन ने आपका पैगाम सुना, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से हम रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्द वाहिद भी और बतौर एक कम्युनिटी भी हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं और लोगों में खुशियाँ तकसीम कर सकते हैं। फरहान खान साहब, आप स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और काफ़ी देर से आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप बाहर फील्ड में जाते हैं, पॉलिटिशियंस के और जो सरकारी हुकाम हैं, अफसरान हैं, उनके भी आप इंटरव्यूज़ करते हैं, फील्ड में भी रहते हैं, इंडोर भी रहते हैं, मुझे बताएंगे जो मुनाफा खोर हैं, जो रमज़ानुल मुबारक में ख़ास से एक्टिव हो जाते हैं, शरबत से लेकर बेसन तक हर चीज़ स्टॉक की जाती है पाकिस्तान में। कुछ लोग तो ऐसे हैं रूह अफ़ज़ा के बड़े बड़े क्रेट अपने घरों में रख लेते हैं, अपने गोदामों में रख लेते हैं और फिर उसको महंगे दामों बेचते हैं। इन मुनाफा खोरों के खिलाफ कैसे क्रैकडाउन हो सकता है? हम पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते कि जब रमज़ान आए तो चीज़ें सस्ती हो जाएं बजाय महंगी होने के? बजा फरमाया आपने अमीर साहब। इधर मैं एक बात कहूँगा, इन तमाम लोगों के लिए जो है मुनाफा खोर हैं, हदीस शरीफ है कि वह हम में से नहीं जो मुनाफा खोरी करता है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, अपने साथ जुल्म करते हैं, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। वो तमाम लोग, तमाम अनासर जो इस तरह का काम करते हैं, बुनियादी तौर पे होता ये है कि ये तरबियत में फुकदान होता है, ये सोसाइटी के वो अनासर, ये बड़े थोड़े लोग होते हैं। आप देखें जिस तरह ये हमारे साथ सैयद साहब थे, इस तरह के लोग कसीर तादाद में हैं। होता क्या है, जहाँ पे बुराई हो रही होती है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जो अच्छाई हो रही होती है वो इतनी नहीं हाईलाइट होती। जैसा आपने ये सीरत साहब हमारे साथ थे, इस तरह के लातादाद लाखों लोग हैं पाकिस्तानी मुसलमान जो अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए चैरिटी करें, जहाँ पे एक तरफ मुनाफा खोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उन लोगों की मदद करें जो इतनी महंगाई में महंगी चीज़ें नहीं उठा सकते, नहीं ले सकते। इस तरह के बहुत से लोग हैं। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी हुकूमतों की होती है। उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानी के मौके पैदा करें। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में सस्ते बाज़ार लगने चाहिए और उन बाज़ारों का पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अलमिया ये अफसोस की बात यह भी, कुछ दिन पहले मैं एक सरकारी साहब के साथ बैठा हुआ था तो वो यही बात कर रहे थे, कहते जी हम बड़े बेबस हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, हम जब बाज़ारों में अपने लोगों को भेजते हैं, वो जाते हैं, वो जो मुनाफा खोर हजरात होते हैं उनका चालान काटने लगते हैं, वो उनको पैसे देते हैं और वो साइड पे होते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सोसाइटी के वो नासूर, वो अनासर हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन चूँकि हमें नज़र आता है हमारी सोसाइटी जो है वो इनका शिकार है। यकीनन काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत ये तमाम लोग हैं। इस तरह से भी आपने बताया कि उनको वो थोड़े बहुत पैसे देते हैं बतौर रिश्वत, रिश्वत के तौर पर, और फिर वो बाज आ जाते हैं। एक हदीस अपने नाजरीन को इस वक्त पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि जिसने बदजुबानी की और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये सिर्फ अगर आप रोज़ा रखें, झूठ ना छोड़ें, बदजुबानी ना छोड़ें, चुगली ना छोड़ें, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? इससे हम रोज़ा जो है वो रोज़ा सिर्फ खाली पेट रखने का नहीं है, भूख का नहीं है। रोज़ा ज़ुबान का रोज़ा भी, आँख का रोज़ा भी, हाथ का रोज़ा भी, हर अज़ू का आपके रोज़ा है। तो बात यह है कि ये एक रूहानी एक प्रैक्टिस है जो इस महीने हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, जो पूरे 11 महीने के लिए हमारे लिए वो एक प्रैक्टिस चलती है कि हमने अपनी तरबियत करनी है इस महीने में, अपने आप को हर उस बुरे फ़ेल से बचाना है, हर उस बुरे काम से बचाना है। ख़ास तौर पे इस माह मुबारक की मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बात करता चलूँ, मैं बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ये बात करता रहूँगा, इसके तकद्दुस का बहुत ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप सोशल मीडिया पे मैसेजेस करते हैं, मजाक करते हैं, रमज़ान का मजाक करते हैं, सहरी का मजाक करते हैं, इफ्तारी का मजाक करते हैं, देखें मुनाफा खोर अनासर एक अलग जगह, ये इस तरह के सोशल मीडिया के बहुत से ऐसे अनासर हैं जो इस तरह के मजाक करते हैं। रमज़ान मजाक नहीं है, ये अल्लाह का महीना है, ये अपनी बख्शिश कराने का महीना है, अल्लाह की रहमतें समेटने का महीना है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल हासिल करने का महीना है, ना कि इसको अपने सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल और मजाक और तंज़ मजाक के अंदर गुजारने का महीना नहीं है। एक फ़र्द वाहिद आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मिसाल के तौर पे वो कोई नौकरी करता है या वो पढ़ता है या वो कोई काम करता है,
وہ دوسروں کے کام کیسے آ سکتا ہے, کیا تبدیلی اپنے اندر لے کر آ سکتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے, جو لوگ اس سے ملے وہ اس سے خوش ہوں. میر صاحب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ان کے اسوہ حسنہ کو پڑھتے ہیں تو وہ ساری زندگی ان کی خدمت ہے, لوگوں کی خدمت ہے, غریبوں کی خدمت ہے, یتیموں کی خدمت ہے. اس رمضان میں ہمیں کوشش کر لیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھ لیں, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح غریبوں کے ساتھ پیش آئے, کس طرح یتیموں کے ساتھ پیش آئے, کس طرح لوگوں کے کام آئے, کس طرح اپنا کاروبار بھی کیا, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی زندگی بسر کی, وہ تمام زندگی کے معاملات کی. ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور آقا کریم کی جو زندگی ہے ایک بہت خوبصورت نمونہ پیش کر دیا گیا ہے. اور ایک عام انسان کے لیے میرا خیال سے اگر آج رمضان میں ہم یہ عہد کر لیں, یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے آقا کریم کے اسوہ حسنہ کو پڑھنا ہے, قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں, یقین جانیں ہمارے اندر یہ جذبہ, میں یہ بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جیسی قوم کوئی نہیں ہے, چیریٹی میں پاکستان سے بڑی قوم دنیا میں بہت کم. میں نے جو سروے کیا, جو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا ہے, اس ملک کے غریبوں نے, امیروں نے, فقیروں نے, ہر بندے نے اپنے دل کھول کے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کی ہے, لوگوں کے کام آئے ہیں. تو یہ ایک اپنے اندر کا جذبہ ہے. جب آپ یہ فیل کر لیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے کام آنا ہے, میر صاحب جتنا سکون ملتا ہے نا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ ہمارے دوست جو ابھی لائن پہ تھے, ان سے پوچھیے گا ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں, جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, روزہ کھلاتے ہیں, لوگوں کو چوری چھپے ان کی مدد کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں, فقیر ہیں, جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ظاہر بھی نہیں کرتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, اللہ تعالیٰ نہ جانے ان کے کتنے کام سیدھے کر دیتا ہے. سر ان لوگوں کی زندگی میں جتنا سکون ہوگا, آپ مانیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کم ہیں لیکن وہ اپنی کم کمائی کے اندر سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹرن اللہ نہیں دینا ہے, کسی بندے نے اس کا ریٹرن نہیں دینا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ریٹرن دینا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے, اس کے مال میں سے ہم نے دینا ہے, اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور رمضان المبارک میں تو ہر چیز ہمیں ڈبل ملتی ہے. اور یہ ایسی ٹریڈ ہے کہ اس کا تو آپ کہہ لیں کہ منافع ہم گن ہی نہیں سکتے. ہر عمل کے اوپر ڈبل, ٹرپل, 10 گنا, 50 گنا, 70 گنا زیادہ مل جاتا ہے. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکی کے کام کرنے کی, خیر کے کام کرنے کی. اور وہ دوست جو ہمارے یہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی, یہ آپ کے پروگرام میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. اپنے ایسے دوستوں کو شامل کام میں مصروف ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں ہر وقت انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا, ان کو بالکل اور ان کو شامل کرنا چاہیے پروگرام میں اس نیت سے کہ ان کو دیکھ کے, جیسے آپ نے فرمایا, ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, نیکی کا جذبہ پیدا ہو. لوگوں یار یہ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ, ہر بندہ کر سکتا ہے سر, ہر بندہ کر سکتا ہے. نیکی یہی ہے نا, آپ جا رہے ہیں جہاں پہ ایک پتھر گیا, پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں اس نیت سے کہ اللہ کہ کسی بندے کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے, کسی کا دل نہ آپ سے ٹوٹے. رمضان کے مہینے میں تو زیادہ خیال کریں, کسی کی دل آزاری نہ کرے, آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے, آپ کی اخلاقیات, آپ کی زبان, مطلب کسی کا دل نہ ٹوٹے. یہ ساری چیزیں جو ہیں قدم قدم پہ ہمیں نیکیاں ہیں, قدم قدم پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی رحمتیں, اور اس مہینے کے اندر تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اور وہ تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ فرحان خان صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی. آپ گفتگو سن رہے تھے فرحان خان صاحب کی, اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے موجود تھے سید سیرت عباس زیدی صاحب, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ہمارا یہی پیغام ہے کہ اس ماہ مقدس کو, رمضان المبارک کو, دوسروں کے لیے آسان کیجئے, دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, لوگوں کی مدد کریں. یہ رمضان ان لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی اچھا گزرے جو چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, جو زیادہ امیر نہیں ہیں, آپ کی طرح دولت نہیں ہے ان کے پاس, ان کے بھی کام کریں. ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ آپ سے کمتر ہیں. یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے اور یہی ہماری آپ سے درخواست بھی ہے. رخشان میر کو دیجیے اجازت. فرحان خان صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.